قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 36 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اہل نروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر گرے ہوئے ہوگے، اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی، نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پھر قضاء الہی نے تمہیں اپنے پھندے میں جکڑ لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے مخالفت پیمان شکنوں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے۔ تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے افراد کے سر عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے عاری ہیں۔ خدا تمہارا برا کرے، میں نے تو تمہیں نہ کسی مصیبت میں سایا، نہ کبھی تمہارا برا چاہا۔ خطبہ نمبر 37 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جبکہ اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرت نہ رکھتے تھے، اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آئے جبکہ دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت زبان کھولی جبکہ دوسرے گنگ نظر آتے تھے، اور اس وقت نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھا جبکہ دوسرے زمین گیر ہو چکے تھے۔ وہ میری آواز ان سب سے دھیمی تھی مگر سبقت و پیش قدمی میں سب سے آگے تھا۔ میرے اس تحریک کی باغ تھامنا تھا کہ وہ اڑ سی گئی، اور میں صرف تھا جو اس میدان میں بازی لے گیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنبے دے سکتی ہوں اور نہ تیز جھکڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہوں۔ کسی کے لیے بھی مجھ میں عیب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی۔ دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور رہا جب تک کہ میں اس کا حق دلوانا دوں، طاقتور میرے کمزور رہا جب تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق دلوانا لوں۔ ہم قضائے الہی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسی کو سارے امور سونپ دیے ہیں۔ تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ خدا کی قسم میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، تو آپ پر کسب تراشی میں کس طرح پہل کروں گا؟ میں نے تو اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی اور ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا جو میری گردن میں تھا۔ خطبہ نمبر 38 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شبہ کو شبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے۔ جو دوستان خدا ہوتے ہیں ان کے لیے شبہات کے اندھیروں میں یقین اجالے کا اور ہدایت کی سمت رہنما کا کام دیتی ہے، اور جو دشمنان خدا ہیں وہ ان شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور پوری وہ بے صبری ان کی رہبر ہوتی ہے۔ موت وہ چیز ہے کہ ڈرنے والا اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور ہمیشہ کی طرح زندگی چاہنے والا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ خطبہ نمبر 39 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میرا ایسے لوگوں سے صاف کا پڑا ہے جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے نہیں، بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ تمہارا برا ہو، اب اپنا اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کسی چیز کا انصار ہے؟ کہ دین تمہیں اپنی جگہ اکٹھا نہیں کرتا اور غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں، لیکن تم نہ میری کوئی بات سنتے ہو نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو، یہاں تک کہ ان نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائے۔ نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے، اور تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو، اس لاغر و کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور فوج آئی، اس عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں لفظ متضائب آیا ہے، اس کے معنی ہیں مسترب کے ہیں۔ جب ہوائیں بل کھاتی ہوئی چلتی ہیں تو عرب اس موقع پر یہ لفظ بولتے ہیں، اور بھیڑیوں کو بھی زائب اسی وجہ سے کہتے ہیں، اس کی چال میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ خطبہ نمبر 40 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب آپ نے خوارج کا قول حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے سنا فرمایا، یہ جملہ تو صحیح ہے مگر جو مطلب تم لیتے ہو وہ غلط ہے۔ ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ لوگوں کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اگر اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا، اور برا ہوگا تو کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرہ
चेहरा अंदोज होगा और अल्लाह इस निज़ाम हुकूमत में हर चीज को उसकी आखिरी हदों तक पहुंचा देगा। उसी हाकिम की वजह से माल, खराज और गनीमत जमा होता है, दुश्मन से लड़ा जाता है, रास्ते पुरअमन रहते हैं और कवी से कमजोर का हक दिलाया जाता है। यहाँ तक कि नेक हाकिम मरकर या माजूल होकर राहत पाएगा और बुरे के हाकिम के मरने या माजूल होने से दूसरों को राहत पहुंचेगी। एक दूसरी रिवायत में इस तरह है कि जब आपने तहकीम के सिलसिले में उनका कौल सुना तो फरमाया कि तुम्हारे बारे में हुक्म खुदा ही का मुंतजिर हूँ। फिर फरमाया क्या अगर हुकूमत नेक हो तो उसमें मुत्तकी और परहेजगार अच्छे अमल करता है और बुरी हुकूमत हो बदबख्त लोग जी भर कर लुत्फ अंदोज होते हैं, यहाँ तक कि उनका जमाना खत्म हो जाए और मौत उन्हें पाले। अक्स, सच्चाइयों और हकायक का अक्स।